حضرت امیر المؤمنین خطبہ دوم جو کہ سفین سے واپس آ رہے تھے، یہ ارشاد فرمایا، شروع میں ہی خداوند کریم کی حمد فرماتے ہیں کہ احمدہ استتماما لنعمتہ، کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہتے ہوئے۔ تو احمدہ لفظ حمد سے شروع کیا ہے، اور یہاں پر بھی جو شارحین ایسی حمد سے مراد وہی شکر لیتے ہیں، یعنی خداوند کریم کی حمد سے ہی مولا امیر المومنین شکر کی طرف جا رہے ہیں کہ یعنی خداوند کریم کی نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَاسْتِسْلَامًا لِعِزَّتِهِ، اور اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکاتے ہوئے میں خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ وَاسْتِعْصَامًا مِّن مَّعْصِيَتِهِ، اور اس کی معصیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر بھی جو استعصامًا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، وہاں پر حمد کے ساتھ شکر کا معنی دیا ہے شارحین نے، ابن میثم بحرانی نے، اور یہاں پر جو استعصامًا من معصیت ہے یہ کفران نعمت سے بچنے کے لیے کہتے ہیں۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں جو خدا کی نعمتیں ہیں اپنی اول سے آخر تک اگر دیکھتا ہوں تو نعمتوں کا مجموعہ ہے مجھ میں اور میری اطراف میں، تو کہیں کفران نعمت کی طرف نہ چلا جاؤں تو اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بچتے ہوئے میں خداوند کریم کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ وَاسْتَعِينُهُ فَاقَةً إِلَىٰ كِفَایَتِهِ، پھر فرماتے ہیں کہ اس سے مدد مانگتا ہوں اسی کی کفایت اور دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ یعنی فرما رہے ہیں مولا امیر المؤمنین کہ اگر میں علی جیسی ہستی بھی کسی کی محتاج ہے تو وہ خداوند کریم کی ذات ہے، اسی کی محتاج ہے تمام کائنات، اسی کی کفایت اور اسی کی دستگیری کے محتاج ہیں، اسی سے محتاجی کی وجہ سے ہی ہم اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ انہ لا یضل من ہدا، فرماتے ہیں کہ لا یضل من ہدا، جسے وہ ہدایت کر دے خداوند کریم وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی ہر حال میں خدا کی عظمت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کہیں نعوذ باللہ ایسے اس الفاظ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں ہماری عبادتیں یا بعض چیزیں ہمیں تکبر یا اس طرف نہ لے جائیں، اور فرماتے ہیں کہ ولا یعلو من عادا، اور جسے وہ دشمن رکھے اسے کوئی ٹھکانہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ میرے وہ آراز تھے پہلے جملے میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ تکبر یا ایسی چیز عجب وغیرہ نعوذ باللہ ہمارے اندر نہ آئے ہماری عبادتوں کی وجہ سے، کہ ہم اس کی عبادت سے محروم رہیں، کیونکہ خدا کو جو چیز ناپسند ہے تو وہ ٹھکانہ کہیں نہیں پایا جائے گا۔ ولا یفتقر من کفا، اور جس کا وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فإنہ ارجح ما وزن، ہے کہ یہ حمد اور طلب امداد وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ حمد اور طلب امداد وہ ہے کہ جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے اللہ بھاری ہے۔ وَأَفْضَلُ مَا خُزِنَ، اور ہر گنج و گراں مایا اور کتنا ہی قیمتی کوئی خزانہ کیوں نہ ہو، کہتے ہیں وہ اس سے برتر اور بہتر ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یکتا و لا شریک ہے۔ شہادۃ ممتحنا اخلاصها، ایسی گواہی جس کا خلوص پرکھا جا چکا ہو۔ اللہ اکبر، بہت قیمتی جملہ ہے۔ معتقدا مساسها، اور جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبے کے دل کا عقیدہ بن چکا ہو۔ نتمسک بہا ابدا ما ابقانا، زندگی بھر ہم اس سے وابستہ رہیں گے۔ وندخرها لاحاویل ما یلقانا، یہی گواہی فانها عظیمۃ الایمان، کہ یہی گواہی کہتے ہیں ایمان کو مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم ہے۔ وفاتحۃ الاحسان ومرضات الرحمن ومدحرۃ الشیطان، فرماتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور انشاءاللہ شیطان کی دوری کا سبب ہے۔